فقہ کا درس ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ میں بات چل رہی تھی نماز با جماعت کے احکام و مسائل، اس میں آج مسئلہ ہے اور بہت سے لوگ اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جانتے ہوئے بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کیا ہے آج آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود تعجب ہوگا کہ ارے یہ غلطی ہم لوگ بھی کر رہے تھے کیا؟ ہاں، مقتدی کا جماعت کے دوران آ کر شامل ہونا اور اس کی مختلف صورتیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے بعد میں آئے آپ، رکعت چل رہی ہے، امام صاحب رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں ہے یا قیام میں ہے، جس حالت میں بھی ہے، آپ آ رہے ہیں تو آپ صف میں کیسے شامل ہوں گے؟ کس طرح آپ نماز کی صف میں داخل ہوں گے یا نماز میں کیسے داخل ہوں گے؟ نمبر ایک، اگر کوئی شخص اس وقت آئے جبکہ جماعت ہو رہی ہو، جماعت چل رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ اکبر کہے، یعنی تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ نماز کا آغاز ہے۔ ڈائریکٹ جا کر آپ بغیر تکبیر تحریمہ کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تکبیر تحریمہ کہے اور جس حالت میں امام ہو اسی حالت میں شریک ہو جائے، اسی حالت میں شریک ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں غلطی؟ امام صاحب مان لو سجدے میں، امام صاحب سجدے میں ہیں، اب پیچھے سے آئے صاحب، رکعت باندھ لیتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، صرف تکبیر تحریمہ کا مطلب کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دو ہاتھوں کو بلند کرنا، کان تک یا کاندھے تک، کانوں کو ٹچ نہیں کرنا، تکبیر تحریمہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ہاتھ سینے پر باندھ لیتے ہیں، باندھ کے تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں یا تشہد میں جاتے ہیں، جس حالت میں بھی ہو۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کیا طریقہ درست ہے؟ کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر، دو ہاتھ بلند کیے، چھوڑ دیے، پھر سیدھا رکوع میں ہے تو رکوع میں گئے، سجدے میں ہے تو سجدے میں گئے، یا رکوع کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اسی طرح کھڑے رہیں گے، لیکن ہاتھ نہیں باندھیں گے، کیونکہ ہاتھ باندھنے کا وہ وقت نہیں ہے۔ قیام، امام صاحب قیام کی حالت میں نہیں ہے ہاتھ باندھنے کے لیے۔ اکثر یہ غلطی ہم سے بھی ہوتی تھی جب تک علم نہیں تھا، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ آج بھی بہت سے لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کو آئے اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو اسے وہی کرنا چاہیے جو امام کر رہا ہو۔ کیا مطلب؟ جو امام صاحب کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، رکوع میں چلے جانا، لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد، اور اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جانا، جہاں بھی جس حالت میں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر پھر ہاتھ چھوڑ کر پھر جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نمبر دو، جمہور جن میں ائمہ اربعہ شامل ہیں، ان کے نزدیک جو شخص کسی رکعت کے رکوع میں آ کر شامل ہو گئے، بہت بڑا اختلافی مسئلہ، یہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ، گزشتہ شاید یہ سوال بھی ہوا تھا، آج اس کا جواب بھی آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ۔ جو شخص کسی رکعت کے رکوع میں آ کر شامل ہو گیا، اس نے وہ رکعت پا لی، رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی۔ پورا تفصیل سننا، ابھی بیچ میں آپ لوگ کی جو پریشانی ہے میں سمجھ سکتا ہوں، بیچ میں ابھی آپ لوگ پریشان مت ہوئیے، آخر تک اس کو سنیے۔ پہلے رکوع میں آ کر شامل ہو گیا تو اس نے وہ رکعت پا لی، وہ رکعت اس کو مل گئی۔ البتہ اگر وہ رکوع کے بعد مثلا قوما یا سجدے میں آ کر شامل ہوا تو وہ اسے اپنی رکعت شمار نہیں کرے گا، وہ رکعت کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں ہیں، ایک ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے اور ایک صحیح بخاری کی روایت۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کی طرف آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اسے اپنی رکعت شمار نہ کرو۔ سجدے میں آ کے مل رہے ہیں تو رکعت کاؤنٹ نہ کرو۔ وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكَعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ۔ الرکعہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ رکوع، اور جس نے رکعت یعنی رکوع کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔ یہ رکعت کو ہم رکوع سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟
اس لیے کہ آپ نے اوپر کہا سجدے میں آ کر ملے تو کاؤنٹ مت کرو. تو الرکع سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ رکوع مصدر ہے الرکع. اس نے رکوع کو پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا، یعنی وہ رکعت اس کی کاؤنٹ ہو گئی. ابو داؤد، ابن خزیمہ اور حاکم کی روایت ہے. اس کے بعد دوسری روایت جو کہ صحیح بخاری کی ہے، اور یہی سب سے زیادہ لوگوں کے لیے پریشانی کا مسئلہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اس لیے کیا کیا جائے. نیز حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، بکر نہیں ہے یہ بکرہ ہے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہیں. آپ رکوع کی حالت میں، میں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا. کیا کیے؟ گیٹ کے پاس ہی رکوع کر کے رکوع کی حالت میں چل کر اور اسی طرح چل کر جماعت میں شامل ہو گیا. گیٹ کے پاس رکوع میں چلے گئے، اب وہاں سے لے کے صف تک کیسا گئے؟ رکوع میں چل لیتے گئے. میں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی طرح چل کر جماعت میں شامل ہو گیا. بعد میں مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خیر پر تمہاری حرص زیادہ کرے، یعنی تمہارا جو یہ معاملہ تھا حرص کا تھا، خیر کے طلب کا تھا، اچھا ہے، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ رکوع کر کے چلتے ہوئے نہیں آنا. رکوع کر کے چلتے ہوئے نہیں آنا. آپ نے رکوع کرنے پر منع نہیں کیا، رکوع کی حالت میں چلنے پر منع کیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ کو پہلے ہی سے رکوع کر کے جماعت شامل ہونے سے آئندہ کے لیے منع فرما دیا. پہلے کا پہلے رکوع کر لے کے آ کے چلتے ہوئے نہیں آنا. لیکن آپ نے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا. اٹھو اٹھ کے رکعت پڑھ لو، آپ نے نہیں کہا. یہی دلیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع سے رکعت مل جاتی ہے، ان یہی صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص رکوع میں آ کر شامل ہوتا ہے اس کی وہ رکعت ہو جاتی ہے. ایک مسئلہ، رکعت ہو جائے گی، صحیح مسئلہ ہے، حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. افضل کیا ہے؟ ہو جانا، جائز ہونا ایک الگ شکل. افضل کیا ہے؟ آپ کی وہ حدیث جو کہ صحیح بخاری کی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہو. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سورہ فاتحہ کہاں پڑھے آپ؟ تکبیر تحریمہ کرے سیدھا آپ رکوع میں چلے گئے، سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھے آپ، تو کیا کرو؟ رکعت دوہرا لو. کیوں؟ وہ حدیث کے مطابق. تو دونوں میں راجح یہ ہے کہ جس کو لگتا ہو کہ اس کی نماز کی وہ رکعت اسے مل گئی تو وہ اس پر اکتفا کر سکتا ہے. جس کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ نہیں میں سورہ فاتحہ پڑھتا تو زیادہ بہتر تھا اور افضل تھا تو مجھے اٹھ کر دوبارہ دوہرا لینا چاہیے، وہ دوہرا لے. دونوں کے لیے بھی اس میں دلیل ہے. اب بعض لوگ بولیں گے نہیں حق تو ایک ہی چھوتا دو کیسا ہو سکتے؟ یہ جو اصول ہے غلط ہے، یہ اصول غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا دلیل دیں ہم آپ کو؟ ہاں، جیسے حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے آ کر کہا کہ میں نے پہلے بال نکال لیے، کسی نے کہا کہ میں نے پہلے قربانی کر دی، کسی نے کہا میں یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. آپ نے کہا جو چاہے کرو، کوئی حرج نہیں ہے. مطلب بالکل ایگزیکٹ ایک ہی چیز پر وہاں پر عمل کرنا مشکل تھا، اور یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتلایا ہے. اور ایسے کئی اور بھی مثالیں مل جائیں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہو. اب یہاں حدیث صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو نماز دہرانے یا رکعت ریپیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا. تو اس سے مطلب معلوم ہو گیا کہ رکعت کاؤنٹ ہو گئی، رکعت کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ دوسری روایت جو کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے آئی ہے، اس ضمن میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں سورہ فاتحہ پڑھ کر ہی وہ رکعت کو کاؤنٹ کروانا چاہتا ہوں، تو فبیہا، اس کے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا عمل ہے کہ وہ ویسا کر سکتا ہے.
اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اوپر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں من ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، ان میں بھی رکعت سے مراد رکوع ہی ہے۔ نمبر 3، رکعت میں شامل ہونے کا جو طریقہ ہے، جتنی رکعتیں کسی امام کو ساتھ میں مل جائیں، کسی کو امام کے ساتھ مل جائیں وہ انہیں پڑھے گا، اور بقیہ رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر پوری کرے گا۔ جو رکعت ملی وہ اس کی پہلی، جو بعد میں پڑھ رہا ہے وہ ترتیب کے حساب سے، ترتیب الٹی نہیں ہوگی۔ امام صاحب کی تیسری چل رہی ہے، آپ آ کر بیچ میں شامل ہو گئے، اب وہ آپ کی تیسری نہیں ہے، وہ آپ کی پہلی ہی رکعت ہے۔ امام صاحب کی چوتھی چل رہی ہے رکعت، آپ آ کر چوتھی رکعت میں شامل ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کی چوتھی رکعت نہیں ہے، آپ کی پہلی رکعت ہے۔ امام صاحب کی چوتھی ہوگی، آپ کی پہلی ہی ہوگی، ترتیب الٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ دلیل دیکھیں آپ، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف سکون اور اطمینان کے ساتھ جاؤ اور جلدی نہ کرو۔ اقامت ہو رہی، بھاگ بھاگ کے آتے لوگ، پہلے سے جلدی نہیں کرتے، بیٹھے رہتے، سکون سے باتیں کرتے رہتے، مختلف گپ شپ میں رہتے، جیسے اقامت ٹھہری بھاگو بھاگو بھاگو، نہیں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جتنی نماز تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو، جتنی نماز مل جائے اسے پڑھ لو۔ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، اور جو تم سے رہ جائے، چھوٹ جائے، اسے بعد میں پوری کرو، اسے بعد میں پوری کر لو۔ اور صحیح مسلم، اب یہ پوری کرو اور آگے کا ایک لفظ آتا ہے فَقْضُوا، اس کی قضا کرو، اس کے اندر لوگ سمجھنے میں اختلاف کر گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے پہلی روایت۔ دوسری روایت کہ وَمَا فَاتَكُمْ فَقْضُوا، اور جو تم سے چھوٹ جائے اس کی بعد میں قضا کرو۔ تو قضا اور اتمام، اتمام جو چھوٹ گیا اس کو کنٹینیو کرنا، قضا جو چھوٹ گیا اس کو پورا کرنا، معنی ایک ہی ہے۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں، پہلی دوسری رکعت اگر کسی کی چھوٹ گئی تو وہ اس کی قضا کر رہا ہے، اٹھ کر قضا نہیں کر رہا ہے، جو ملا وہ پڑھ لو تو وہ پہلے مل گئی، اب جو چھوٹ گئی وہ پہلی دوسری اس کے حساب سے، امام صاحب کے حساب سے پہلی دوسری تھی، جو مل گیا مقتدی پیچھے جا کر اس کے حساب سے وہ تیسری اور چوتھی رکعت کاؤنٹ ہوگی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے رہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، رفع حاجت مطلب ٹوائلٹ کے لیے آپ تشریف لے گئے، وہیں آپ نے وضو فرمایا، پھر جب لوگوں کی طرف آئے تو دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ آخری رکعت پڑھی، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز پوری کر چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم نے بہت اچھا کیا کہ وقت پر نماز پڑھ لی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور احمد۔ اب اس میں بہت سی باتیں ہیں، حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی ہے، وقت پر نماز پڑھنا، کسی کا انتظار نہیں کرنا، ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ، ضرورت ہو تو پہلے با جماعت نماز کو چھوڑ دے، پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ ٹوائلٹ کے لیے اللہ کے رسول گئے، وقت ادھر ہو رہا ہے، جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن آپ گئے چونکہ وہ ضروری ہے، ورنہ نماز میں خلل ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، نماز بے چینی سے ادا ہوگی تو نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ وضو بنا کر آئے اور آ کر آپ شامل ہوئے نماز میں۔ اس معنی میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن ان سے یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ جو شخص بعد میں آ کر جماعت سے ملتا ہے اس کی شروع کی نماز آیا وہ ہوگی جسے وہ امام کے ساتھ پڑھے گا یا وہ جسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر خود پڑھے گا۔ اس بارے میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس کی شروع کی نماز وہی ہوگی جو وہ امام کے ساتھ پڑھے گا۔ اس کو میں تھوڑا ہائی لائٹ کرتا ہوں، دیکھیے آپ، اس کی شروع کی نماز وہی ہوگی جو جسے وہ امام کے ساتھ پڑھے گا۔
اور بعد کی وہ جسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر خود پڑھے گا۔ اب مسئلہ سورہ فاتحہ کا کیا کرے گا؟ لیکن وہ آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت یا کوئی قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھے گا۔ امام صاحب تیسری رکعت میں تھے، سورہ فاتحہ پڑھے، رکوع میں چلے گئے، اب قرات پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہاں طریقہ یہ ہے کہ مختصر چھوٹی کوئی سورت امام صاحب کے ساتھ وہ پڑھ لے، نہیں پڑھ سکا تو بعد میں پڑھ لے۔ لیکن آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت یا قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھے گا۔ امام بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، جو نماز تمہیں امام کے ساتھ ملی وہ تمہاری شروع کی نماز ہے، لیکن قرآن کا جو حصہ تم سے رہ گیا اسے پورا کرو، قرات اگر چھوٹ گئی ہے تو اسے بعد میں ادا کرو۔ اور اسی پر جمہور کے مسلک کی بنیاد ہے، یعنی اگر کوئی شخص ظہر، عصر یا عشاء کی تیسری رکعت میں آ کر شامل ہوتا ہے تو اگرچہ اس کی پہلی اور دوسری رکعتیں وہ ہوں گی جنہیں وہ امام کے ساتھ پڑھے گا، اور تیسری اور چوتھی وہ جو امام کے بعد اٹھ کر پڑھے گا، اس لحاظ سے اسے ان آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن اسے چاہیے کہ ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت یا قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھ لے۔ اسی طرح اگر وہ مغرب کی تیسری رکعت میں آ کر شامل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورت یا قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھے۔ اسی طرح اگر ظہر، عصر یا عشاء کی دوسری رکعت میں آ کر شامل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ امام کے سلام کے بعد جو باقی رہ گئی ہے وہ ایک رکعت پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورت یا قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھ لے۔ اس مسلک کی روایت حضرت عمر، حضرت علی، ابو درداء رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سعید بن مسیب، حسن بصری، سعید بن جبیر سے ملتی ہے، اور اسی کو امام یہ طریقہ ہے نماز میں اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں آج بہت ہی اہم مسائل پر گفتگو ہوئی ہے رکعت میں شامل ہونے سے متعلق۔ اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو، میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں سوال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور سوال میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہو، لیکن اگر کسی کا سوال ہو تو بعد میں آخر میں کرے۔ اس کے بعد اگر امام نماز کی کوئی شرط یا رکن چھوڑ جائے، امام سے غلطی ہو جائے، نماز میں امام صاحب کوئی چیز بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگر امام نماز کی کوئی شرط یا رکن نہ ہو جائے گی، اگرچہ امام کو نماز دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام صاحب نماز کی کوئی شرط بھول گئے، کنڈیشن کچھ، مثال کے طور پر شرط کیا ہے؟ وضو ہے، امام صاحب کو یاد نہیں تھا، امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا تھا، امام صاحب کو یاد نہیں تھا، آئے نماز پڑھا دیے۔ مصلیوں کو پیچھے کسی کو نہیں معلوم کہ امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم، تو نماز سب کی ہو گئی، سب کی نماز ہو گئی۔ لیکن امام صاحب کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر سے وہ نماز تنہا سنگل وہ خود نماز دوبارہ پڑھ لینا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھیں تو تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، یعنی دونوں کا فائدہ ہے، دونوں کی نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ غلطی کر جائیں، امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو تمہارے لیے ہے، یعنی تمہاری نماز ہو جائے گی اور ان کے لیے نہیں، یعنی ان کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے ایک روز لوگوں کو نماز پڑھائی، حالانکہ آپ جنابت کی حالت میں تھے اور آپ کو یاد نہیں تھا، حالت جنوب میں تھے، بیوی سے مل چکے تھے، بھول گئے، غسل کرنا بھول گئے، آئے نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھا دی، تو بعد میں آپ نے دوبارہ نماز پڑھی اور لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، تو معلوم کیا ہوا؟ اگر امام صاحب کوئی شرط
وضو یا اس طرح کی کوئی بھی شرط جو وہ بھول گئے، نماز پڑھا دیے، تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، امام صاحب کی نماز نہیں ہوگی، ان کو بعد میں نماز دہرانا پڑے گا۔ اگر امام کو دوران نماز کوئی عذر پیش آ جائے، اوپر کا مسئلہ تھا پہلے ہی سے بھول گئے، پوری نماز کمپلیٹ کر دیے، بھول کے چلے گئے، پیچھے والوں کو معلوم نہیں، مگر معلوم بھی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر معلوم بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ جیسا کہ دوسری بات جو گزری صحیح بخاری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جو نماز پیچھے پڑے ان کی نماز ہو جائے گی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوران نماز اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو کیا ہو؟ دیکھیں آپ، حضرت کیا ہے اس سے پہلے اگر امام کو نماز کے دوران کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا اس کا وضو ٹوٹ جائے، نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی مثال کے طور پر، یا اسے یاد آ جائے کہ اس کا وضو نہیں تھا، یا تو دوران نماز وضو ٹوٹ گیا، یا میرے کو یاد آیا نماز شروع کرنے کے بعد یاد آیا امام صاحب کو، ارے میرا وضو ٹوٹا تھا، میں تھوڑی دیر پہلے طہارت کو گیا تھا، وضو ہی نہیں بنایا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غسل یعنی نہانے کے لیے اگر کوئی جاتے ہیں تو بس ایسے ہی نہا لیتے ہیں، بغیر وضو کے بھی بعض لوگ نہا لیتے ہیں، بغیر مطلب حالت جنوبی یا جنوبی غسل کے علاوہ عام غسل یا نہانا جسے ہم کہتے ہیں، نہا کے آ جاتے ہیں، آگے کپڑے پہن لیے، اتر اتر لگا لیے، سیدھا مسجد چلے گئے، کیا ہوا؟ وضو ہی نہیں تھا، بھول گئے، نماز بھی پڑھ لیے، نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا۔ کیوں؟ وضو شرط ہے، شرط کے بغیر نماز نہیں ہوگی، شرط جب تک پوری نہ ہو۔ تو اسی طرح درمیان میں یاد آ جائے کہ اس کا وضو نہیں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ مقتدیوں میں سے کسی شخص کو اپنی جگہ امام بنا دے اور خود ہٹ جائے تاکہ جماعت جاری رہے۔ امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو درمیان میں وضو ٹوٹ گیا یا یاد آ گیا کہ وضو نہیں تھا تو پیچھے سے کسی کو سامنے ہٹا کر وہ وضو بنانے چلے جائیں گے تاکہ نماز خراب نہ ہو۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا ہے، اس صبح میں جماعت کی اگلی صف میں شامل تھا، اور میرے اور حضرت عمر کے درمیان عبداللہ بن عباس کے سوا کوئی شخص نہ تھا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، مجھے کتے نے مار ڈالا یا وہ مجھے کھا گیا، یعنی آپ نے اس وقت کہا جب آپ پر حملہ کیا گیا۔ اسی وقت حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا اور انہیں آگے کر دیا اور انہوں نے ہلکی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، طویل واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخص، ان کو مارنے کے لیے جیسے کسی نے کہا تھا کہ کوئی ماں نے ایسی اولاد نہیں جنی جو حضرت عمر کو سامنے سے حملہ کر کے مار سکے، پیچھے سے پیٹ پیچھے نماز کی حالت میں خنجر مار دیا تھا ایک غلام نے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کتے نے مجھے مار ڈالا یا وہ مجھے کھا گیا۔ اب کیا ہوا؟ حملہ ہو گیا دوران نماز امام صاحب پر اٹیک ہو گیا۔ امام صاحب کو ہٹ کر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً دوسرے کو آگے بڑھا کر امام بنا دینا چاہیے، پیچھے والے کو خود آگے بڑھ کر امام بن جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ افراتفری کا ماحول ہو، نماز پوری طرح خراب ہو، سب ارے کیا ہو گیا سب ایک ساتھ نہیں، نماز کو جاری رکھنا ہے۔ آپ پر حملہ کیا گیا، اسی وقت حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کو پکڑ کر آگے کر دیا اور انہوں نے ہلکی نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ بعض لوگ یہ سوچیں گے، بعض لوگ بتاتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض صحابہ کرام جنگوں میں ہوتے، ان کے پیچھے جو ہے تیر برستے، تیروں کے حملے ہوتے، خون رستا رہتا، خون بہتا رہتا، لیکن نماز وہ نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ انہیں محسوس تک نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض تو یہ کرتے تھے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے کہ لوگوں سے کہتے کہ جب میں نماز میں رہوں تب میرا وہ تیر نکال دو جو پیچھے لگا ہے۔ کیوں؟ نماز میں محسوس نہیں ہوگا، میں اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں گا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تیر پیچھے سے نکال لیا گیا، ورنہ بغیر نماز کے اگر نکالو گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابو رزین سے روایت ہے کہ ایک روز نماز پڑھاتے ہوئے حضرت علی کا وضو ٹوٹ گیا، تو آپ نے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا
اسے آگے کر دیا اور وہ خود ہٹ گئے۔ اب یہ امام کے تقوی کا مسئلہ ہے۔ امام صاحب اگر یہاں یہ دیکھیں گے کہ میں وضو کی خاطر اگر نکل کر جاؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، ارے امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا۔ انسان کی فطرت ہے، فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہوا کا خارج ہونا، ضروریات کا پیش آنا انسان کے فطری چیزوں میں سے ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر ہنسی مذاق اڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ وہ چیز پیش آنے والی ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ تو کوئی پیچھے میرا مذاق اڑائے گا، ہنسی اڑائیں گے، یہ کہہ کر وہ اسی حالت میں نماز کو کنٹینیو کرنا درست نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے جا کر وضو بنائیں۔ بعض ہمارے دشمن لوگ جو دین کے دشمن ہیں، انہوں نے حضرت کیا نام ہے، اللہ رحم کرے، بھی جو اللہ رحم کرے، نام یاد نہیں آ رہا، ضعیف ہے، عبد الرحمن الحذیفی جو بہت ہی بزرگ امام ہیں مسجد نبوی کے، ایک مرتبہ دوران نماز ان کا وضو ٹوٹ گیا، ویڈیو موجود ہے نیٹ پر۔ وہ لوگوں کو کہتے ہیں دقیقہ، 1 منٹ۔ اس بیوقوف کو جس نے ترجمہ کیا کہ کیا کہتا ہے کہ فون آ گیا کسی کا، یا ایسا اس طرح کی کچھ باتیں کہہ کر ان پر الزام لگاتا ہے، دیکھو یہ وہابی دوران نماز بھی جو ہے نا بیوی سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس طرح غلط گندی باتیں اور واہیات الزامات لگاتا ہے اور لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ وضو بنا کر آتے ہیں عبد الرحمن الحذیفی، پھر آ کر اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ بھی جائز ہے کہ مقتدی اپنے طور پر الگ الگ نماز پوری کر لیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی اگر امام صاحب چلے گئے، کوئی آگے نہیں بڑھا، تو مقتدی کیا کریں، اپنے طور پر الگ الگ، جیسے سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی کی رکعت چھوٹ جائے تو اٹھ کر الگ الگ پڑھتے ہیں نماز، سب اپنی اپنی الگ الگ نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی کی 1 رکعت چھوٹی، کسی کی 2 رکعت چھوٹے، سب اپنی اپنی الگ الگ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر امام اپنی جگہ دوسرے امام کو بنا دیتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، جیسا کہ حضرت عمر اور حضرت علی نے کیا، اور اگر لوگ اپنے طور پر الگ الگ نماز پوری کر لیں تو یہ بھی صحیح ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نماز کے دوران حملہ کیا گیا اور لوگوں نے اپنے طور پر الگ الگ نماز پوری کر لی۔ سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ امام بن سکتا ہے پیچھے سے کوئی جا کر آگے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر جلدی جلدی لوگ اپنی اپنی نماز پوری کر لیں گے اور معاملہ کیا ہے اس کو دیکھیں گے۔ بسا اوقات کوئی سانپ آ گیا، اللہ نہ کرے بچھو آ گیا، یا کچھ بھی اچانک امام صاحب کی نماز کی حالت میں موت ہو گئی، ایسا بھی ہوا ہے بعض لوگوں کے ساتھ۔ تو ایسے واقعات میں یا تو کوئی فوراً آگے بڑھ کر امامت سنبھال لے، یا پھر لوگ فوراً اپنی اپنی نماز الگ الگ کر کے ختم کر لیں۔ اس کے بعد مسئلہ ہے منفرد کا تنہا نماز پڑھتے ہوئے امام بن جانا۔ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، بعد میں پیچھے سے لوگ آئے اور اس کو بولے تو ہمارا امام، ہاتھ سے ٹچ کر دیے، مطلب سمجھ جاؤ اب تم امام بن گئے۔ ایک شخص اگر تنہا نماز شروع کرے اور پھر اس کے ساتھ دوسرے لوگ آ کر شامل ہو جائیں تو جماعت ہو جائے گی۔ نیت پر دار و مدار ہے، چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو چاہے وہ نفل پڑھ رہا ہو، کوئی اگر اس کو اپنا امام بنا لے تو وہ امام بن جائے گا۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا تو پست آواز سے، نرم آواز سے پڑھ رہا تھا، اب امام بن گیا تو وہ تکبیرات وغیرہ کو بلند آواز سے پڑھے گا۔ اگر قرات کی نماز جہری نماز ہے تو ویسے بھی تنہا پڑھتے وقت بھی جہری نماز کو جہری ہی پڑھیں گے، اور جماعت ہو جائے تو بدرجہ اولیٰ اپنی آواز کو دور تک پہنچنے کے قابل رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس سویا تھا، رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نماز پڑھنے لگے، اللہ کے نبی اکیلے نماز پڑھنے لگے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا، میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ تو دیکھیں اب اتنی روایتیں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی اکیلے پڑھ رہے تھے، حضرت ابن عباس اٹھے اور پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے کی صورت اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ وہ جا کر
لیفٹ سائڈ کھڑے ہو گئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکڑ کر رائٹ سائڈ میں کر لیا تھا. تو معلوم ہوا کہ اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا, اور رات کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی, امتیوں پر تو فرض نہیں تھی, لیکن اگر شامل ہو گئے تو وہ جماعت بن گئی. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تنہا نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا, کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. یعنی ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا, پیچھے 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے کہا کوئی ہے ایسا جو جا کر اس پر صدقہ کرے, یعنی احسان کرے. وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے, جماعت سے اگر پڑھ لے گا تو ثواب کتنا ملے گا؟ 25 اور زیادہ جو ہے نا ثواب ملے گا. تو ساتھ میں اگر با جماعت, اگر کوئی شخص پہلے سے پڑھ لیا ہے, بعد میں کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ کوئی اکیلا آدمی ہے, جماعت نہیں بن پا رہی ہے, وہ اکیلا پڑھ رہا ہے, تو جا کر اس کے ساتھ مل جانا چاہیے, تاکہ آپ کی نماز نفل ہو جائے اور اس کی نماز فرض با جماعت ادا ہو کر اس کو با جماعت فرض کا ثواب مل جائے. سوالات تو شاید میں سمجھتا ہوں گے, یہاں روک دیں یا سوالات لیں یا پھر اور مزید آگے بڑھیں؟ ختم ہی کر لیتے ہیں, چلیں, تھوڑا سا مسئلہ ہے. فرض نماز کا ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد جماعت میں شریک ہونا. جو شخص ایک مرتبہ تنہا یا با جماعت فرض نماز پڑھ چکا ہو اور وہ مسجد میں آئے اور پھر جماعت ہو رہی ہو, تو اسے چاہیے کہ نفل کی نیت کر کے جماعت میں شامل ہو جائے. میں ابھی کہہ رہا تھا یہی بات. حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میں نے صبح کی نماز آپ کے ساتھ مسجد خیف میں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ لوگوں کے پیچھے 2 آدمی کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ. جب وہ لائے گئے تو وہ خوف کے مارے کانپ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کریں گے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرمایا, تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر آئے تھے, باجماعت ہم پڑھ لیے تھے. تو فرمایا ایسا نہ کرو, جب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر مسجد میں آؤ اور اس میں نماز ہو رہی ہو تو جماعت میں شامل ہو جاؤ, اس لیے کہ یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی, بعد والی نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, دارقطنی, ابن حبان اور حاکم, اتنے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ تم پر ایسے عمرہ مسلط ہو جائیں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے. یعنی بعد میں ایسے حکمران آئیں گے جو ٹائم پر نماز نہیں پڑھیں گے. میں نے عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں, یعنی آپ کیا حکم دیں گے اللہ کے رسول؟ فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھ لو, نماز کے ٹائم پر نماز پڑھ لو, پھر اگر ان کے ساتھ نماز پاؤ تو اس سے بھی پڑھ لو, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی, اس لیے کہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. امام احمد, مسلم اور نسائی. تو معلوم ہوا اس باب میں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ فرض پڑھ لیا, پھر وہ مسجد ہی میں آیا ہوا ہے کسی کام سے, یا وہ انتظار کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہاں جماعت چل رہی ہے, یا سنگل کوئی آدمی ہے وہ جماعت بنانا چاہتا ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, تو مل کر اس پر اگر اس کے ساتھ سنگل والے کے ساتھ اگر مل جائے تو صدقے کا ثواب ملے گا اور نماز نفل ہوگی, اور جماعت میں شامل ہو جائے تو پھر جماعت کا ثواب اور نفل نماز ہو جائے گی. امام کی تکبیروں کو یا تکبیروں کی آواز مقتدیوں تک پہنچانا. پچھلے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر مائک نہیں تھا, تو کیا ہوتا تھا, پیچھے سے کوئی آواز بلند کرتے تھے جو پیچھے والے لوگوں تک جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے, آپ چونکہ بیمار تھے اور آپ کی آواز بھی تھوڑا پست تھی, اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے, اور لوگ ابو بکر کی تکبیروں کے ساتھ لوگ بھی تکبیر کہہ رہے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. لیکن مائک کا سسٹم اگر ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, آواز پیچھے تک پہنچ جائے گی. لیکن اگر مائک فیل ہو جائے, لائٹ چلی جائے, ایسا کچھ ہو جائے, تو ایسی صورت میں فوراً پیچھے والے لوگوں میں سے کسی کو الرٹ ہو جانا چاہیے
اور بآواز بلند تکبیرات کو پڑھنا چاہیے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ پر ربنا ولک الحمد کہہ کر تکبیرات کو بلند کر کے پیچھے والوں کو نماز کی ترتیب کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ پہلی جماعت کے بعد دوسری جماعت، یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ اگر بعض لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں اس وقت پہنچے جبکہ جماعت کرانا جائز، دیکھو آپ فرق محسوس کرو، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ کسی عذر، بغیر عذر کے نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے؟ عمدن لیٹ آتے۔ بعض لوگوں کو امام سے نفرت ہے، نہیں یہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، اپنے کو الگ پڑھ لینا ہے، بعد میں جا کے جماعت بنا لیں گے میاں۔ ایسا نہیں، عذر، کوئی عذر ہو، واقعی کوئی عذر تھا، پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، یا مسجد میں پانی ختم ہو گیا تھا، پانی آنے میں لیٹ ہو گئی، وضو بنانے میں کچھ اور وجہ تھی، جب تک نماز ختم ہو گئی تب یہ لوگ جماعت بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری جماعت جو بنے گی اذان کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی پھر اذان دینے کی بات کر رہے ہیں، یا صرف اقامت کے ساتھ بھی، اور بغیر اذان و اقامت کے بھی۔ دلیل کیا دی انہوں نے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اس وقت مسجد میں آیا جبکہ لوگ نماز پڑھ چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو شخص پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب یہ دوسری جماعت بن گئی، یہ دوسری جماعت بن گئی، لیکن یہاں پر نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ اذان تو نہیں ہوگی، لیکن اقامت کب ہوگی؟ جب دونوں مل کر ایک ساتھ شروع کر رہے ہیں تو ایک آدمی اقامت دے گا، دوسرا نماز پڑھائے گا۔ لیکن ایک آدمی تنہا طور پر اپنی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنی اقامت دے کر نماز شروع کر دیا، وہ اپنی اقامت دے کر نماز شروع کر دیا، اور بعد میں والا آیا اس کے ساتھ مل گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ دوسری جماعت بغیر کسی عذر کے نہیں پڑھی جا سکتی، عذر ہو تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر مساجد میں کئی جماعتیں بنا کر مسجد میں اختلافات کو ہوا نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور آخری بات، صحیح بخاری کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں داخل ہوئے جہاں نماز ہو چکی تھی، آپ نے اذان اور اقامت کہی اور جماعت سے نماز پڑھی۔ یہ صحابی کا عمل ہے، موقوف روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے کیا کیا؟ مسجد میں گئے، دیکھا وہاں نماز ہو گئی، آپ پھر سے اذان دیے، پھر سے اقامت کہی اور جماعت سے نماز پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ اقامت بھی کہی جا سکتی ہے، اذان بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن پہلی اذان کافی ہے جس مسجد میں اذان ہو چکی ہے۔ ہاں، اب اگر کسی کا سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، اور ہم سب دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔